اب ہمارے معاشرے کو صحیح کرنے کی ذمہ داری ان لوگوں نے لی ہے جن کو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہیڈ فون یوز بولنا یا لکھنا پڑتا ہے۔ اب ایسے لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ فلاں ہمارے معاشرے کو خراب کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک ایسی افسوسناک حقیقت کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں جو آج کل ہمارے معاشرے میں، ہماری یوتھ میں بہت عام ہو چکی ہے۔ ہماری یوتھ کے لوگ، ہمارے نوجوان، کوئی کنٹینٹ نہیں ملتا، دوسروں کو روسٹ کرنے پر ویڈیوز لگا رہے ہیں، دوسروں کی بے عزتی کر رہے ہیں، کھلم کھلا دوسروں کے بارے میں گالی گلوچ کر رہے ہیں۔ اسلام نے اخلاقیات اور ادب کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے۔ کسی کو گالی دینا یا بد زبانی کرنا منع کیا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں ہمیں واضح رہنمائی ملتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے یہ ان سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء عسى ان یکونوا خیرا منہم، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے یہ ان سے بہتر ہوں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ کسی کے برے القاب دو۔ بِئْسَ اسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان کے بعد فسق برا نام ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم لوگ ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مذاق اڑانے اور ایک دوسرے کے برے القاب سے پکارنے اور تذلیل کرنے سے منع کیا ہے، جو کہ اصل میں گالی اور بد کلامی سے متعلق ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک نیا رجحان عام ہو چکا ہے، وہ یہ ہے کہ روسٹ ویڈیوز۔ یہ وہ ویڈیوز ہیں جن میں اپنی قابلیت کو ثابت کرنے کے لیے دوسروں کی بے عزتی اور تذلیل کرتے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ غیر اخلاقی اور نازیبا زبان استعمال کرتے ہیں۔ کسی کی ماں، بہن، بیٹی کو گالی دے کر یہ بتاتے ہیں وہ بغیرت ہے۔ پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کون سا ثواب والا کام کر رہے ہیں۔ اگر وہ فحاشی اور بے پردگی پھیلا رہے ہیں تو آپ بھی کوئی معاشرے میں اچھا کام نہیں کر رہے۔ آپ کے جو منہ میں آتا ہے آپ وہ بول دیتے ہیں۔ اگر کوئی دین کی بات کر رہا ہو، وہ دین بیچ رہا ہے، یہ بات کرنے والی ہے تم لوگوں کی؟ ذرا سوچیں، یہ کون سی ذہنی سطح ہے جہاں کسی کو نیچا دکھانے، بے عزتی کرنے اور گالیاں دینے کو تفریح اور کامیڈی کہا جاتا ہے؟ کیا اس بے ادبی اور بد تہذیبی کے لیے کوئی جگہ ہے؟ کیا ان لوگوں میں اپنی صلاحیتوں کو ثابت کرنے کے لیے کوئی اخلاقی معیار نہیں رہا جو دوسروں پر روسٹ ویڈیوز لگا رہے ہیں؟ حالانکہ قرآن خود ارشاد فرما رہا ہے، سورۃ احزاب کی آیت ہے، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہو تو انہوں نے بہتان کیا اور اپنے سر پر گناہ کا بوجھ لیا۔ اس آیت میں کسی کو تکلیف دینے، خواہ وہ زبانی ہو یا عمل سے ہو، اس کی ممانعت کی گئی ہے، اسے منع کیا گیا ہے اور کرنے والے کے سر پر گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ دوسروں کی روسٹ ویڈیوز، انہیں گالی گلوچ، ان کے بارے میں بہت کچھ کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی تکلیف پر ہنستے ہیں اور اپنی جہالت کو مزاح کا رنگ دیتے ہیں۔ ان کا اصل مقصد چند لائکس اور فالوز حاصل کرنا ہوتا ہے، اور یہ جانتے ہیں اس چیز کی بنیاد منفی اور بیہودہ مواد پر رکھی گئی ہے۔ یہ لوگ معاشرے کے اخلاقی دائروں کو پامال کرتے ہیں اور نوجوان نسل کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ عزت کی کوئی اہمیت نہیں، بس شہرت کمانا ہی سب کچھ ہے، چاہے وہ دوسروں کی تذلیل کر کے کر رہے ہیں یا پھر دوسروں کے بارے میں روسٹ ویڈیوز لگا کر اپنی شہرت بنا رہے ہیں۔ روسٹ کرنے کے نام پر دوسروں کو نیچا دکھانے کا عمل نہ صرف اخلاقی زوال ہے بلکہ یہ ہماری معاشرتی اقدار کی توہین بھی ہے۔ یہ لوگ جو گالیاں دیتے ہیں دراصل اپنی عقل اور فکر کمی کا اظہار کرتے ہیں
اور انہیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ معاشرے کو مثبت انداز میں بدلنے کے لیے زور اور تنقید کے بجائے تحمل، دلیل اور علم کا استعمال کیا جائے۔ جبکہ حدیث پاک میں موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، مسلمان کو گالی دینا فسق، نافرمانی ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں دونوں میں حدیث موجود ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر گالی دینے والے کو فسق یعنی نافرمانی قرار دیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان کو گالی دینا ایک سنگین گناہ ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کامل مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اور اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ حقیقی مومن وہ ہے جو اپنے الفاظ اور عمل سے دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بدترین شخص وہ ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے دور ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد زبانی، برے اخلاق کے شخص کو برا قرار دیا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ بد کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے دور جاتے ہیں۔ یہ حدیثیں اس بات پر زور دیتی ہیں کہ کسی کو گالی دینا، بد کلامی کرنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے اور اس معاشرے کی اخلاقیات کو نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن ہم اس بات کی طرف غور و فکر نہیں کر رہے۔ اب وقت ہے کہ ہمیں اس طرح کے لوگوں کے خلاف آواز اٹھانی ہے، ان کے مواد کا بائیکاٹ کرنا ہے، یا ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو چیزیں معاشرے میں زہر گھولتی ہیں وہ ہماری توجہ کی حقدار نہیں۔ ہمیں اپنی نوجوان نسل کو یہ پیغام دینا ہے کہ اصل کامیابی لوگوں کی عزت کرنے میں ہے، نہ کہ بے عزتی کرنے میں۔ اگر آپ نے کسی چیز کے لیے کسی دوسرے انسان کو منع کرنا بھی ہے تو آپ اخلاق کے دائرے میں رہ کے اس کے بارے میں بات کریں۔ بد اخلاقی اور بد زبانی سے کسی کا کچھ بھی نہیں بنتا، یہ صرف ہمارے معاشرے کو بگاڑنے کا ایک طریقہ ہے، اور ہم اپنی آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دوسروں کی عزت نہیں کرنی، دوسروں کا احترام نہیں کرنا، اس کے بارے میں جو مرضی بولتے رہیں۔ جب وہی ہماری نسلیں بڑے ہو کر ہمارے بارے میں کچھ بولیں گے تو ہمیں برا لگے گا، اس لیے ہمیں دوسروں کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، اس کو شیئر کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، لائک کیجئے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، والسلام۔